حسن ایوب صاحب، یہ اس ساری چیز میں سر یہ ظاہری بات ہے، جہاں پہ آپ نے پہلے ایک کامنٹ کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ فارم 47 کہتے تھے اس گورنمنٹ کو، اور اب آگے بیٹھ گئے، اور چونکہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو ان کی لیجٹمیسی یا کریڈیبلٹی کے اوپر جو ہے اب کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ نے تو ان کو ایک دوسرے فریق کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیا ہے اور آپ بیٹھے ہوئے اب ان کے ساتھ. لیکن آپ یہ بات ایکسیپٹ کریں گے کہ اگر یہ سب کچھ یہ پروسیس شروع ہو رہا ہے تو اس میں امریکہ کا کوئی پریشر تو ہے، امریکہ کی کوئی ہیٹ آنے والے ٹرمپ انتظامیہ، بیرسٹر صاحب نے تو کہا کہ نہیں ہمارے پر کوئی پریشر نہیں ہے، لیکن آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی حکومت کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے؟ دیکھیں آج کی تاریخ تک تو پریشر نہیں ہے نا. اب دیکھیں رچرڈ گرینل کی بات کر رہے ہیں تو وہ آج تک ابھی انہوں نے آفس بھی ہولڈ نہیں کیا، نہ ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ 20 جنوری کو اپنا اوتھ لیں گے نا. تو اس سے پہلے تک تو جو بھی بات ہو رہی ہے کامنر بات کر رہا ہے، کوئی آفیشیل یو ایس آفیشیل بات تو نہیں کر رہا. تو آج کی تاریخ تک تو کوئی پریشر نہیں ہے. لیکن میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. دیکھیں ہم نے تو سنا تھا کہ عمران خان صاحب عالم اسلام کے بڑے لیڈر بن کر ابھر چکے ہیں. تو 57 اسلامی ممالک ہے دنیا میں، اور 57 اسلامی ممالک میں سے کیا کسی ایک اسلامی ملک کے یا کسی ایک اسلامک اسکالر نے عمران خان کے لیے یا ان کی رہائی کے لیے بات کی؟ نہیں کی نا. ہاں لیکن بات کی کس شخص نے؟ جو اسی جو ہے وہ مرض میں مبتلا ہے جس میں مبتلا تھی. وہ شخص جو ہے وہ شخص عمران خان نہیں، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. یہ قرآن نے کہا تھا کہ اقوام عالم میں اس سے پہلے اس برائی میں کوئی بھی مبتلا نہیں تھا. یہ میری ہولی کتاب کہتی ہے، یہ قرآن پاک کہتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا. تو وہ اس برائی میں اعلانیہ مبتلا ہے، لیکن اس بندے کو اس طرح پروجیکٹ کر رہے ہیں جیسے وہ ان کا باپ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آج تو وہ کل اگر وہ آفس ہولڈ بھی کر لیتا ہے اور تب بھی وہ یہی رویہ رکھتا ہے، تو کیا ڈاکٹر شکیل جہاں سے ریلیز ہو جا چکا ہے؟ اور کیا پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت نے کیا شور نہیں مچایا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے؟ کیا امریکہ نے اس کو چھوڑ دیا ہے؟ بھائی ہمیں تو عمران خان صاحب نے سبق دیا تھا ایبسولوٹلی ناٹ کا. تو ٹھیک ہے، حکومت پاکستان اب عمران خان کو اس ایبسولوٹلی ناٹ والے سبق پر عمل کرتے ہوئے امریکہ کو کہے گی ایبسولوٹلی ناٹ. ٹھیک. ہم نے ویسے یہ جس طرف حسن ایوب صاحب ذکر کر رہے تھے، ہم نے ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے، جس میں مہر بانو قریشی صاحبہ کے والد صاحب نے بھی بڑا ایک سخت سٹانس لیا تھا امریکہ کے حوالے سے، جب عمران خان صاحب کی حکومت کو جو ہے وہ ہٹایا گیا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے. اس وقت کیا کیا بیانات دیے گئے تھے امریکہ کے حوالے سے، ذرا سنیے گا. مہر بانو قریشی صاحبہ سے پھر سوال کرتے ہیں، سنیے گا ذرا. کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے. سائفر ایک حقیقت تھی، ایک حقیقت ہے. میں نے اپنے کپتان کو بتا دیا منصوبہ بندی کہاں ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے. ہم تمہاری باپ کی کھاتے ہیں، ہم امریکہ کے غلام ہیں. اور تم ہوگے مسٹر چیری بلاسم، تم جوتے پالش کرتے ہوگے امریکہ کے. ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں. امریکہ کے ایما پر یہ جو سازش تیار ہوئی، یہ سارا اقتدار کا کھیل تھا. کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت کو گرائے. امریکہ کی غلامی کرتے ہو. امریکہ کے ڈونلڈ لو ایک تھرڈ کلاس بیوروکریٹ کے کہنے پر تم اپنے وزیر اعظم کو جتا کرے ہو. اور سازش کیا ہوتی ہے؟ آئی بی کی اطلاعات بڑی پرفیکٹ تھی کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. اس میں کلیدی کردار ادا کیا جو امریکن مراسلہ آیا. واضح بیرونی مداخلت کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. وزیر اعظم نے کھڑے ہو کر جلسے میں یہ سوال پوچھا کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے کہ ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ ہم آپ کے کوئی غلام ہیں؟ امریکہ کی غلامی سے انکار کرنا بغاوت ہے تو ہم سب باقی ہے. جیسے ہی امریکہ کی سازش میں عمران خان کو اتارا، آج دوبارہ دہشت گردی نے جنم لیا ہے. یہاں امریکنز کو جو انہیں پیسے دیے ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. یہی بات تھی کہ عمران خان نے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے امریکہ کے غلام نہیں ہو سکتے. یہ وہ میسج ہے جو عمران خان نے دیا کہ ایبسولوٹلی. تو یہ مہر بانو صاحبہ یہ ساری گفتگو آپ نے سنی. اب آپ پاکستان کے لوگوں کو کس طرح کنونس کریں گے کہ اس وقت امریکی غلامی کو نہ کرنا ٹھیک تھا، لیکن اب امریکہ کے مختلف عہدیدار جنہوں نے اب تک عہدہ سنبھالا بھی نہیں ہے ان سے درخواستیں کرنا، ان کو ٹویٹس کرنا کہ بھائی جان یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. مطلب آپ کے پارٹی کے رہنما جو ہیں وہ ان کو ٹیگ کر کر کے شکایتیں لگا رہے ہیں. کبھی کسی اینکر کی لگاتے ہیں، کبھی کسی صحافی کی، کبھی فوجی جنرلوں کی، کبھی سیاستدانوں کی کہ بھائی جان یہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے. یہ غلامی کے زمرے میں آئے گا یا نہیں؟ Absolutely not. دیکھیے
وہ جو ٹویٹس اس وقت ہو رہی ہیں لوگ شغل لگا رہے ہیں ٹویٹر پہ اور اس سے پتہ نہیں کچھ لوگوں کی ٹانگیں ضرور کانپ رہی ہیں مگر دیکھیے ہم امریکن یا کسی بھی ملک کی مداخلت کے خلاف تھے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے میری تو بلکہ مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ اگر جو نئی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آتی ہے وہ اس بات کی تحقیق کرتی ہے کہ جو رجیم چینج آپریشن تھا اس میں ڈونلڈ لو صاحب کا کیا کردار تھا اور امریکہ نے کیا مداخلت کر کے واقعی پاکستان میں ایک الیکٹڈ حکومت کو جمہوری طور پہ الیکٹڈ حکومت کو گھر بھیجا کیا وہ سازش کا حصہ تھے میرے خیال میں یہ تحقیقات ہونی چاہیے اور میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کی حکومت لانا چاہ رہے ہیں اور جس طرح کی وہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی چاہ رہے ہیں اپنے ملک میں شاید وہ اس انویسٹیگیشن کو ضرور کھولیں گے اور پھر وہاں سے جب آپ کو سنائی دے گا تو پھر شاید یہاں پہ بیٹھے لوگ بھی مان لیں جو آج تک نہیں مانتے کہ مداخلت تو ہوئی ہم آج بھی مداخلت نہیں چاہتے ہم اگر کچھ کہہ رہے ہیں تو وہ یہ ہے کہ یہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں کہ جنہیں پوری دنیا چیمپئن کرتی ہے جہاں پر بھی اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے جیسے اگر فلسطین میں ہوتی ہے کشمیر میں ہوتی ہے ہم اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور بلکہ ہم ان ممالک کو پر انگلی اٹھاتے ہیں جو ان پہ آواز نہیں اٹھاتے کیونکہ اخلاقی جواز ہر ملک کا یہی بنتا ہے کہ وہ اس پہ آواز اٹھائے اگر آج امریکہ برطانیہ یورپین یونین کو یہ ملٹری ٹرائلز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے ہمیں خیر مقدم کرنا چاہیے انسانی حقوق کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے لیٹ می کیری آن لیٹ می کنٹینیو I have to go on a break please wrap it up جی آپ الیکشنز کے لیے بھی آواز اٹھاتے جس طرح انہوں نے بنگلہ دیش میں اٹھائی تھی جس طرح بیلاروس بولیویا ان سارے ملکوں میں اٹھائی جاتی ہے مگر انہوں نے نہ کی آج اگر وہ آواز اٹھا رہے ہیں اس کو ہم مداخلت نہیں کہیں گے اس کو ہم کہیں گے کہ وہ پاکستان کو بھی یہ یاد کرا رہے ہیں یا باور کرا رہے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل رولز کنونشنز اور اپنے آئین کے بھی تابع ہیں اور اس کے مطابق ہمیں ان حقوق کی عزت کرنی ہوگی